کلیسیا پاکستان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب کو میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹن، جن کی عمر 86 سال ہے، جو کہ امریکہ میں 30 سال اور جاپان میں 34 سال خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں، یہ کتاب ان کی گواہی نہیں ہے بلکہ یہ کلیسیا پاکستان کے تمام احباب کی، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی گواہی ہے کہ وہ غیر اقوام میں اور بہتوں میں مسیح کے زندہ ہونے کے گواہ ٹھہریں، اس بابت کہ اس کتاب کی سچائیاں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو نہ صرف ان لوگوں کو جن تک یہ کتاب پہنچی ہے بلکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، استفادہ پا سکیں جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب کی سچائیوں کو ضرور جانیں، جو بڑی سادگی سے لکھی گئی ہے، جس کو بڑی سادگی سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج اس پہلے باب کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الوہیت میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ بیت الحم یسوع کا آغاز نہیں ہے، یسوع تو ابدیت کا بانی اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ بیت الحم تو اس جگہ کا نام ہے جہاں پر الوہیت کے اس اکنون نے اس زندگی میں جنم لیا۔ انسانی طور پر یسوع کی زندگی کا آغاز تجسم کے سبب سے البتہ بیت الحم سے ہوتا نظر آتا ہے، پر الوہیت میں اپنے سارے جاؤ جلال سمیت یسوع موجود ہے۔ لہٰذا یسوع کی عظمت کی ایسی حقیقت جاننے کے لیے کہ یسوع انسانی بدن کا جامہ پہننے سے پیشتر کہاں تھا، آئیے یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے رہنمائی پائیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ دیگر الفاظ میں کہ کائنات کے بالترتیب وجود سے پیشتر، تخلیق سے پہلے الوہیت اپنے جاؤ جلال کے ساتھ باپ، بیٹے اور روح القدس میں موجود تھی، لیکن ہماری ذہنی انسانی صلاحیت سے الوہیت بابت جاننے کا دعویٰ ایسے ہے جیسے ایک چھوٹی چونٹی مرد یا عورت کے بارے میں مکمل معلومات کی دعوے دار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر سمجھنے میں غلطی کرتے اور اکثر قیاس آرائی کرنے پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان مخلوق اور الوہیت خالق ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام سے رجوع کریں تو ایک ایک بیل ہمارے دل کی تختی پر عیاں ہو جائے گا کہ کس قسم کی حیرانی اور قیاس آرائی کا حصہ بنے بغیر ہم خداوند یسوع کی بابت ٹھیک طور پر آگاہی حاصل کر کے اسے اپنی زندگی کا خداوند اور بادشاہ قبول کریں۔ الوہیت میں یسوع کی قبولیت کا سبب ہمیں متی 3 باب کی 16ویں آیت سے آشکارا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو روح کبوتر کی صورت میں نازل ہوا اور خدا باپ نے آسمان سے پکار کر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ارشاد اعظم سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم جائیں اور شاگرد بنائیں، جیسا کہ متی 28ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہاں یہ نام واحد کے صیغہ میں آئے ہیں، نہ کہ جمع کے صیغہ میں۔ یہاں خاص طور پر ناتھن ووڈ کی کتاب کائنات کا راز کے وضاحتی بیان سے مدد لی جا رہی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح یعنی 1 + 1 + 1 = 3 جمع نہیں کرنا چاہیے، 1 + 1 = 1 = 3 جمع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح جمع کرنے سے تو 3 کا تصور، 3 خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس طرح تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 خدا اپنا الگ الگ وجود رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسیحی لوگوں کی جانب سے مسیحی عقیدے اور ایمان پر سوال جنم لیتے ہیں، لیکن یہ قطعی درست نہیں ہے۔ مسیحی کلیسیائیں تو الوہیت کے جوہر کے 3 اکنون میں ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ وڈ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم شخصیت کے بارے میں بات کریں تو مناسب اظہار اور بہتر سمجھ کے لیے اعداد کو جمع کرنے کے بجائے ان اعداد کو ضرب دے کر استعمال کریں۔ مثال کے طور پر 1 ضرب 1 ضرب 1 برابر 3، 1 ملٹیپلائی بائی 1 ملٹیپلائی بائی 1 از اکول ٹو 3۔ ان اعداد میں دیکھا گیا ہے کہ ہر عدد کا جوہر یکساں ہے اور یکساں جوہر کے حامل اعداد مل کر ایک جوہر ہیں۔ یہی مسیحیوں کا عقیدہ اور ایمان افروز گواہی ہے۔
یہ کامل سچائی اس طور سے بیان کی جانی چاہیے کہ باپ اپنے اندر قدرت رکھتا ہے، بیٹا بھی، اور اسی طرح روح القدس بھی، اور جس طرح باپ اپنے اختیار میں ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح بیٹا بھی کامل اختیار اور قدرت سے ہر جگہ سب چیزوں پر قادر ہے، اور اسی قدر پاک روح بھی جو ابدی ہے اور ابدی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح باپ ابدی ہے، بیٹا بھی ابدی ہے، اور پاک روح بھی۔ جس طرح باپ قدوس ہے، بیٹا بھی قدوس ہے، پاک روح بھی قدوس ہے۔ لہذا جب ہم یسوع کے تجسم پر غور کرتے ہیں جو کہ ابدیت سے قائم مگر انتظام الہی سے مولود ہو کر نوزادہ بچے کے طور پر چلنے میں آیا، بائبل مقدس کا عظیم تر پیغام یہی ہے کہ بغیر جسمانی باپ کے یسوع کا جنم عمل پذیر ہوا، کہ یسوع کماری مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اس نہایت عظیم تر حقیقت کی وضاحت لوکا پہلے باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں کی گئی ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ مریم اس پیغام سے حیران تھی تو خدا کے فرشتہ نے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ زمانہ قدیم سے ہی کسی کماری کے بچہ جننے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ان سوالات کا کامل جواب یسوع کی کامل اور نہایت منفرد زندگی گزارنے سے ہر زمانہ کے لوگوں کو ملتا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یسوع مسیح میں اپنی پدرانہ محبت کا اظہار کیا۔ یسوع نے نہ تو خدا بننے کے اختیار کو قبضہ میں رکھنے کی جدوجہد کی، جبکہ کلام خدا نے بیان کیا کہ الوہیت کی معموری اس میں سے ہو کر گزری، اور وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، دکھاوے کے طور پر نہیں بلکہ ایک حقیقی کامل انسان کے طور پر۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اس لیے غریب بنا تاکہ ہم اس میں امیر ہو جائیں۔ اس نے اپنا جلال چھوڑا کہ ہمیں اکٹھا کر کے اپنے جلال میں داخل کرے۔ شخصی طور پر تو ہمارے لیے نہایت مشکل ہے کہ یسوع کی ذات اقدس بابت خیال رہائی کریں، اسی لیے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں گناہ اور موت نے ہر طرف انسان کو گھیر رکھا ہے، جہاں گرد و غبار اور تباہی کا ہمیں ہر روز سامنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس نے اپنے بنانے والے سے بغاوت کر کے علانیہ اس کا انکار کیا۔ تو خیال کیجئے کہ ایسی دنیا میں ایک ایماندار اور مخلص شخص کا حال کیا ہوگا جسے بغیر جرم کے قید خانہ میں ڈالا جائے، اور یہ کہ کسی ایسے شہزادے کو جو کہ شاہی جگہ پر قیام کرتا ہو، جہاں دنیا بھر کی تمام آسائشیں اس شہزادہ کے اختیار میں ہوں، اور اس بااختیار شہزادہ کو اپنے ایسے پڑوس میں بھیج دیا جائے جہاں انتہائی غربت، مفلسی اور دیگر مشکلات ہوں، یہاں تک کہ لوگ خوراک کے ایک ایک ذرہ کو کچرے کے ڈھیر سے تلاش کرتے ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ یسوع ہمارے خداوند نے اپنی زمینی زندگی میں کچھ ایسی مشکلات کا سامنا کیا ہے، یہاں تک کہ بہت سے نام نہاد مذہبی لوگوں نے یسوع کی سے توہین آمیز رویہ اور بے جا اور ناحق سلوک روا رکھا ہے۔ خداوند یسوع کامل محبت اور اطمینان کی جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ آئے جہاں نفرت اور لڑائیاں ہیں۔ خداوند یسوع پاکیزگی اور سکون کی جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ آئے جہاں بیماری اور موت تھی۔ یسوع خوشی اور شادمانی کی جگہ چھوڑ کر آنسوؤں، غم اور افسردگی کی جگہ آئے۔ یسوع نور کے مقاموں کو چھوڑ کر گناہ آلودہ تاریکی میں بسنے والی دنیا میں آئے کہ انہیں زندگی کا نور بخشے۔ اگر آپ ایک چونٹے سے بات چیت کرتے ہوں اور پھر مزید رفاقت کی غرض سے آپ ان چونٹوں کی سوسائٹی کا حصہ بن جائیں تو یہ کیسی عظیم رفاقت اور دلی محبت کا اظہار ہوگا۔ تو بھی اس مثال کو یسوع سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور ہمارے خداوند یسوع نے ہمارے ساتھ وسیع محبت کے اظہار میں رفاقت رکھنے کی خاطر اور ساتھ زندگی بسر کرنے اور ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رفاقت میں رکھنے کی خاطر پر جلال آسمانی مقاموں کو چھوڑ کر ایسی اذیت بھری دنیا میں رہنا قبول کیا۔ جب ہم یسوع کی انفرادیت پر غور کرتے ہیں تو اس کی عظیم محبت میں خاموشی کے ساتھ ہمارا سر شکر گزاری کے لیے جھک جاتا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے خداوند یسوع کی لازوال محبت کا رعب مانتے ہوئے اپنے نجات دہندہ خداوند کے ساتھ رفاقت اور وفاداری میں ہمیشہ قائم رہیں۔ جے سیڈلو بیکسٹر
यसु के तजस्सुम बाबत बाप बयान करते हैं कि यसु का तजस्सुम मौजज़ात में आला मौजज़ा और नहायत बामानी है, जो हमें नामी मसीह होने के इल्ज़ाम से काफ़ी दूर ले जाता है। ये हकीकी चीज़ों की बुनियादी तशरीह के तौर पर ऐसे है जैसा कि किसी एटम की तकसीम और टुकड़े होने के को काबिल तवज्जो समझा जाए। ऐसा कि आसमानी फरिश्ता को इस ज़मीनी मंजर में देखा गया है कि किस तरह से हैरान कुन तौर पर बगैर किसी इंसानी इंतज़ाम के एक अजीब और हैरत अंगेज सच्चाई को अक़वाम आलम के लिए बख्श दिया गया। ये बात काबिल गौर है कि मसीह के तजस्सुम में यकसा तौर पर यकता मगर दो फितरतों का ज़हूर पाया जाता है। जिसको इसलिए इंसान नहीं बना कि देवता के तौर पर अपनी पूजा करवाए और ना ही इसलिए ज़मीन पर से आसमान को वापस लौटा, लेकिन हमें यसु के तजस्सुम और जलाल को माकाबलतन कभी यकजन नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सी बातों और सच्चाइयों को समझने में बेहतर मदद मिलेगी। यसु अपने तजस्सुम के बावजूद ज़मीनी ज़िंदगी में आम इंसानों से नहायत मुख्तलिफ रहा है। ये बात समझने में इसी तौर से मददगार होगी कि यसु ने कई काम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अंजाम दिए। यसु ने खुदा बाप से दुआ की। अब कोई भी ये सवाल करने में भाग जानिब होगा कि जब यसु खुदा था तो वो कैसे दुआ कर सकता था। इस बात का जवाब ये है कि यसु ने बतौर इंसान दुआ की। कलमा खुदा जिस्म के जामा में था, इसीलिए खुदावंद यसु ने खुदा बाप के हुजूर दुआई अल्फाज कहे। जैसा कि पालूस बयान करते हैं कि यसु ने अपने आप को खाली कर दिया। उसे अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। फिलिपियों 2 बाब की 6 और 7। यसु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। यसु खुदावंद आसमान पर वापस जाते वक्त ऐसा कुछ भी अपने साथ वापस नहीं लेके गया जो वो आसमान से साथ न लाया हो, यानी सिर्फ कामिल इंसानी बदन, इसलिए कि उस बदन पर गुनाह का कोई दाग नहीं था। कलाम खुदा इस सच्चाई की तस्दीक करता है कि वही यसु दोबारा वापस आएगा। हालेलुया। मौत पर फतह पाने के बाद जब शागिर्दों ने यसु को देखा तो उन्होंने उसी यसु को देखा जिसे वो पूरे तौर पर जानते थे और करीबन 3 बरस उसके साथ रहे थे। यही सबब है कि यसु की इंसानियत हमेशा के लिए उसकी कामलियत में जम हो गई कि आज यसु खुदावंद अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, इसलिए कि वो अपनी ज़ात में कामिल खुदा और कामिल इंसान है। हम मसीही कलीसियाई तौर पर भी यसु के कामिल खुदा और कामिल इंसान होने से इनकार नहीं कर सकते। चार्ल्स हैडन स्पर्जन कहते हैं कि वो हकीकी खुदा था जैसा कि वो इंसान था ही नहीं, और ऐसा मुकम्मल और कामिल इंसान कि वो खुदा ना हो। पौलुस रसूल बयान करते हैं क्योंकि उलूहियत की सारी मामूली उसमें होकर मुजस्सम होकर सकूनत करती है, और उस रोज यसु ने अपने दिन का आगाज ही आलमों से ऐसा कहते हुए किया कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। हालांकि इब्राहिम ने यूहन्ना यसु की पैदाइश से सैकड़ों बरस पहले वफात पाई। दर हकीकत यसु ने शरा के आलमों से बातें करते वक्त खुदा का नाम मैं हूँ इस्तेमाल किया। मूसा ने खुदा से पूछा कि तेरा नाम क्या है। खुदा ने जवाब दिया मैं जो हूँ सो हूँ, और यही हकीकी नाम यसु ने इस्तेमाल किया। शख्सी तौर पर मेरा ईमान है, रेवरेंड ब्लेक वेस्टन लिखते हैं, शख्सी तौर पर मेरा ईमान है कि बतौर कलमा खुदावंद यसु अपनी जिंदगी में अपने कौल के मुताबिक कुदरत का इस्तेमाल कर रहा था कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, यसु जैसा कोई भी नहीं। हाँ, मेरा खुदावंद यसु यकता बिल्कुल मुनफरिद और लासानी है। वो मेरे आसमानी बाप का बेटा जो अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, जो अपने तजस्सुम में इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ है। अजीज कलीसिया पाकिस्तान, मेरी बहनों और भाइयों, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पैगाम को बड़े गौर से सुना है, और दावत देता हूँ कि कल के पैगाम को भी आप ज़रूर गोशगुजार कीजिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको दावत देता हूँ कि इस पैगाम को आप दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब से इस पैगाम को सुन रहे हैं या आपके मेमोरी कार्ड में ये पैगाम आपको मिला है,
یا کسی بھی ذریعے ڈیجیٹل وے سے، تو آپ اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ نہ صرف بابرکت ٹھہریں بلکہ بہتوں کے لیے برکت کا باعث بھی۔ میں آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر سے سلام پیش کرتا ہوں۔